بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں جس میں ہم ذکر تو کریں گے کہ کیا ڈائناسور کی حقیقت کیا ہے، کیا وہ تھے یا نہیں تھے، اگر وہ تھے تو کیا وہ اتنے ہی بڑے تھے، اور کیا ہمیں قرآن شریف میں یا کسی بھی کتاب میں، کسی بھی ابراہیمی مذہب کے اندر جو کتابیں ہیں اس میں کیا ڈائناسور کا ذکر ملتا ہے۔ تو میں ایک بات یہاں پہ واضح کر دوں کہ جہاں تک بات ڈائناسور کے ذکر کی ہے تو ذکر تو ہمیں شارک کا بھی نہیں ملتا، ذکر ہمیں بھالو کا بھی نہیں ملتا، ذکر ہمیں کمپیوٹر کا نہیں ملتا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، ایسی بہت ساری تخلیق ہو گئی ہیں جن کا ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قرآن شریف ہے وہ ایک اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے جو ہمیں پوری حیات، صراط مستقیم اور پورا ایک سسٹم ہمیں سکھاتی ہے۔ اب اس کے اندر جو ذکر آنا چاہیے، جو ہماری ضرورت ہے وہ آئے گا۔ اور اس طریقے سے اگر ہم یہ ضد پکڑ لیں فار ایگزامپل کہ نہیں، تمام جانوروں کا ذکر، تمام آنے والے واقعات کا ذکر، تمام ایجادات کا ذکر، تمام مچھلیوں کی اقسام کا ذکر، تمام جانوروں کی اقسام کا ذکر، تو ہسٹری کہتی ہے کہ ایسے کروڑوں جانور گزر چکے ہیں دنیا میں، جو ہیں وہ تو ہیں، ان کا ذکر بھی نہیں نظر آتا ہم کو، لیکن گزر چکے ہیں دنیا میں جن کا ذکر قرآن شریف میں نہیں آیا، کیونکہ وہاں ان کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ یہ ایسا وعدہ بھی نہیں کیا گیا تھا کہ تمام جانوروں کا، تمام چیزوں کا ذکر، یعنی کہ وہاں لکھا ہو ڈائناسور تو وہ ضروری ہے، ورنہ ڈائناسور کو ہم نہیں مانیں گے۔ ایک میں یہاں پر اضافہ کر دوں کہ ڈائناسور جو ہے وہ لفظ تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، اس کی بھی وجوہات ہیں۔ ابھی ایک اور وجوہات میں آپ کو سامنے پیش کر دوں، وہ یہ ہے کہ لفظ ڈائناسور تو ہم نے خود بنایا ہے، جس کا مطلب ہے خوفناک چپکلی، اگر اس کا مطلب آپ لیں گے، اور ڈائناسور تو ابھی ہم نے رکھا ہے نام اس کا، یہ تو ہماری ایک اصطلاح ہے، ہم کہتے ہیں ڈائناسور۔ تو یہ لفظ ڈھونڈنا قرآن شریف میں یا کسی بھی کتاب میں، یہ تو صریحاً آپ کو کم از کم اس حوالے سے ملنے والا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرف ہی مت جائیں، بینگ اے مسلم یہ مت سوچیں کہ اگر ڈائناسور کا ذکر قرآن شریف میں بالکل منون ایسے ہی آ جاتا کہ جی ڈائناسور تھے، یا ڈائناسور لاکھوں سال پہلے تھے، یا دنیا میں انسانوں سے پہلے تھے، یا حضرت آدم سے پہلے تھے، یا ان کے ہوتے ہوئے بھی وہ آ گئے تھے، ایسا کوئی ذکر اگر آ جائے گا تو آپ یہ مت تصور کر لیں کہ تمام دنیا جو ہے وہ اسلام قبول کر لے گی، متاثر ہو جائے گی۔ جس نے بہانہ سازی کرنی ہے، جنہوں نے یہ کام کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے، وہ بولیں گے برمودا ٹرائنگل کا ذکر تو ہے ہی نہیں اس کے اندر، چلو ڈائناسور کا تو آ گیا ہے مگر برمودا ٹرائنگل کا ذکر نہیں ہے۔ اس طریقے سے جنہوں نے بہانہ سازی کرنی ہے ان کے پاس ایکسکیوزز بہت ہیں۔ اس بات کو لے کر ہماری خام خیالی تو ہو سکتی ہے، ہم یہ تصور کر سکتے ہیں، ہماری خواہش ہو سکتی ہے کہ لوگ اس کو الہامی کتاب مانیں یا اس کے اوپر اپنا ایمان لے آئیں، اسلام قبول کر لیں، مگر جنہوں نے نہیں کرنا تو پھر انہوں نے نہیں کرنا۔ یہ تو تھی بنیادی بات۔ اب اس کی بھی کچھ تحقیق کر لیتے ہیں کہ کیا کلام مجید میں کوئی ایسی قرائن موجود ہے جو ڈائناسور کی جانب اشارہ کرتے ہوں۔ ڈائناسور کے حوالے سے سائنس کی دنیا میں دو آراء موجود ہیں۔ پہلی رائے جو خاصی مستند اور مقبول ہے، اس کے مطابق سیارہ زمین پر ڈائناسور کا زمانہ انسانوں کے وجود سے بہت پہلے کا ہے، گویا انسان نے کبھی ڈائناسور کو اپنی آنکھ سے زندہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ دوسری رائے جو پائی جاتی ہے وہ خاصی کمزور اور محدود ہے، جس کے مطابق ڈائناسور اور انسان ایک زمانے میں ایک ہی ساتھ اس زمین پر موجود رہے۔ میرا کام اس خبر میں یا اس ویڈیو میں یہ نہیں ہے کہ میں دونوں آراء کا تقابلی جائزہ پیش کر کے ان دونوں میں سے کسی ایک کو غلط یا ایک کو صحیح ثابت کروں، نہیں، میرا یہ کام نہیں ہے۔ لہٰذا میں دونوں زاویوں کا امکانی طور پر درست مان کر یہ میں فرض کر رہا ہوں کہ دونوں زاویے ہی اگر درست ہوں تو قرآن حکیم سے اس کا تقابل پیش کرنے کی کوشش کروں گا، جیسا کہ عرض کیا کہ محققین کی اکثریت پہلی رائے کو درست اور دوسری رائے کو محض اختراع مانتی ہے، اس لیے ہم بھی پہلی رائے کو ہی پہلے موضوع بحث بنا لیتے ہیں، گویا ڈائناسور انسان کی آمد سے پہلے اس دنیا سے مٹ چکے تھے، یہ ہم فرض کر رہے ہیں۔ سورہ نقوبت آیت 20 کے اندر ارشاد ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم لوگ زمین میں سیر کرو اور دیکھو خدا نے کس طرح خلقت کا آغاز کیا ہے۔
اس کے بعد وہی آخرت دوبارہ پیدا کرے گا، بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ گویا اس آیت میں زمین پر تخلیق کے ابتدائی مراحل پر غور کرنے کی ابتدا کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ اشارہ مل رہا ہے کہ مخلوق مختلف مراحل سے گزری ہوگی۔ قرآن مجید میں سابقہ صحائف کی طرح بیان کیا ہوا کائنات کی تخلیق 6 یوم میں کی گئی، مگر ساتھ میں یہ صراحت بھی کر دی گئی کہ اللہ کے یوم کو اپنے یوم پر قیاس نہ کر لینا۔ ایک مقام پر اس یوم کو انسانی یوم کے 1000 سال کے برابر، اور ایک اور مقام پر اس کو 50,000 سال کے برابر بتایا گیا ہے۔ گویا کائنات کی تخلیق کے 6 یوم سے 6 زمانے مراد لیے جا سکتے ہیں جو لاکھوں سالوں پر محیط ہو سکتے ہیں۔ اس سارے زمانے زندگی و تخلیق میں بہت سارے مراحل سے گزری ہوگی، اور آج ان گنت اقسام زندگی ناپید ہو چکی ہے، یعنی قرآن بائبل کی طرح 6 یوم کو انسانی یوم نہ مان کر ڈائناسور جیسی تخلیق کے اس سیارے پر کسی وقت میں موجودگی کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا۔ یہ بات بھی متعدد آیات اور متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آدم علیہ السلام کی زمین پر آمد سے قبل ہی ہمارے اس سیارے پر، اس زمین پر زندگی کے اسباب موجود تھے۔ نمونے کے طور پر سورہ فصلت کی آیت 10 دیکھیے، اور وہاں لکھا ہوا ہے، اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی، اور ان میں سے سامان معیشت مقرر کیا۔ یہ تمام ہوا 4 دن میں طلبگاروں کے لیے یکساں۔ سورہ بقرہ کی آیت 30 دیکھیے، اور اس میں ہے کہ اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب لانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا تو کیا تو اس لیے ایک شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے کہ جو خرابیاں وہ کرے اور کشت و خون وہ کرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کریں اور تیری تقدس کرتے رہیں؟ خدا نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مفسرین نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ فرشتوں کا یہ استفسار و الزام کہ انسان زمین پر کشت و خون کرے گا، اس حقیقت کا غمخاز ہے کہ زمین پر پہلے سے مختلف مخلوقات موجود تھیں جو کشت و خون کرتی تھیں، اور یہی مشاہدہ ان کے اس بیان کا محرب بنتا ہے۔ ڈائناسور یقینی طور پر انہی مخلوقات میں سے شامل ہوں گے جو کشت و خون کرتے ہوں گے۔ ڈائناسور کی اصطلاح میں حال ہی میں استعمال ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں لفظ دابا استعمال ہوا جو بڑے وحشی حیوانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 174 آیت میں یوں ذکر ہوتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور دابا پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ نور کے آیت 45 جہاں آج اقسام حیوان کا احاطہ کرتی ہیں، وہاں ڈائناسور کی ان اقسام کا بھی بیان کیے دیتی ہے۔ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور فرماتے ہیں اور خدا ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار دابا کو پانی سے پیدا کیا، تو اس میں بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو پاؤں پر چلتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں، بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں۔ خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک خدا ہر چیز پہ قادر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ڈائناسور کا ذکر خاص الفاظ میں نہ بھی کیا گیا ہو، تب بھی قرآن حکیم میں ایسے کئی اشارے موجود ہیں جو ڈائناسور کے اس زمین پر سابقہ وجود کو انسانی موجودگی حیات سے قبل ظاہر کرتے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ دوسری رائے کو موضوع بناتے ہیں، جس کے مطابق ایک زمانے میں اسی زمین پر انسان اور ڈائناسور ایک ساتھ موجود رہے ہیں۔ جیسا ابتدا میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ رائے کمزور اور کم مقبول سمجھ جاتی ہے، مگر اس کے حاملین بڑی زور و شور سے اس کی صحت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ ان کی اس یقین کا 3 بڑی وجوہات ہمارے سامنے یہ ہیں کہ پہلی وجہ وہ دریافتیں ہیں جو ایسے آثار ملتے ہیں کہ حیوان اس زمانے میں بہت بڑے یعنی کہ جانور اس زمانے میں بہت بڑے سائز کے ہوتے تھے۔ دوسری وجہ پر الہامی صحائف اور تاریخی کتب میں انسانوں اور حیوانوں کے غیر معمولی قد کا ذکر موجود ہے۔ تیسری وجہ پرانے تاریخی کھنڈرات اور غاروں میں دیواروں پر کش جو نقوش کندہ ہیں وہ ڈائناسور جیسی تصویر پیش کرتے ہیں۔ یہ تینوں باتیں وہ بہت ہی
اطمینان سے ہمیں سناتے ہیں۔ بہرحال ہمارا کام تو فقط اس دوسرے امکان کے سچ ہونے پر قرآنی روح سے ڈائناسور کی موجودگی کا جائزہ لینا ہے۔ ایک لمحے کو مان لیجئے کہ ڈائناسور کی نسل انسان کی موجودگی کے وقت بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن میں اس کا امکان موجود ہے۔ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ ابتدا میں انسان کی عمر انتہائی طویل اور قد نہایت اونچے تھے، جیسے قرآن مجید کے بیان کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس اپنی قوم کی تبلیغ کی۔ تصور کر سکتے ہیں۔ اس طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 3336 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 7092 کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ یعنی کہ 30 گز بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے طویل قامت ہونے کا بھی ذکر قرآن شریف کی سورہ فجر کی آیات 7 اور 8 میں ملتا ہے۔ یا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم کہلاتے تھے، اتنے دراز قد کہ تمام ملک میں ایسے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب انسان اتنے طویل قامت تھے تو کیا ان کے مہیا جانور طویل قامت نہ ہوں گے؟ کیا ان کی مرغی، ان کی بکری جسم کے لحاظ سے کیا آج کے دور کی طرح ہوگی؟ انسان کے قد کے تناسب سے اس کو مت ناپیے، اسی تناسب سے ہوگی۔ آج ہم سائنسی اعتبار سے کم از کم اس پر متفق ہیں کہ شروع کے دور میں انسانوں کی عمریں بہت بڑی تھیں اور اس وقت کی جو جسامت تھی وہ بہت بڑی تھی۔ آج کے دور کا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوچ محدود ہے۔ ہم محدود سوچ لے کے ہی سوچتے ہیں، یا ہم وقت حاضر کے اوپر سوچتے ہیں، یا ہم سوچتے صرف اس بات کے اوپر ہیں کہ جہاں ہمیں علم ہوگا۔ اگر وہ بات ہمارے علم میں ہے تو وہی سچ ہے، اگر ہمارے علم میں نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہے۔ اتنی سی ہی بات کے اوپر ہم لوگ بات کو پھر ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت کے تناظر کو دیکھیے گا کہ اس وقت اگر آپ نے سری لنکا میں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر دیکھی ہو، یعنی کہ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں، نیٹ کے اوپر موجود ہے، وہ سائز تو دیکھیے۔ اگر انسان اتنے بڑے ہو سکتے ہیں تو اس میں کیا شبہ ہے کہ جانور بھی بڑے ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آج آپ چپکلی دیکھ رہے ہیں یا مگرمچھ دیکھ رہے ہیں یا ویل مچھلی دیکھ رہے ہیں، اگر ویل مچھلی بھی آپ نے دیکھی ہے یا ہاتھی دیکھ رہے ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سائنس کہہ رہی ہے کہ ہاتھی اس سائز کا پہلے نہیں ہوتا تھا۔ یا جو گینڈا ہے، اس گینڈے کو کبھی غور سے دیکھیے، کیا یہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک زمانے میں ڈائناسور رہا ہوگا؟ مطلب ڈائناسور سے مراد یہ ہے کہ اس سائز کا رہا ہوگا جس سائز کے مطابق ہم کہتے ہیں، یا یہ ایلیفنٹ اس سائز کا رہا ہوگا، یا بہت ساری چیزیں اس سائز کی رہی ہوں گی۔ مگرمچھ اگر اس سائز کا رہا ہوگا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی عمریں اگر 1000 سال تک ہو سکتی تھیں، اگر ان کا سائز جو بتا رہے ہیں کہ 60 ہاتھ کے برابر ہو سکتا تھا، تو مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ ڈائناسور بھی گزرے ہوں گے۔ اب وہ چاہے پہلی تھیوری کے اوپر ہوں یا دوسری تھیوری کے اوپر ہوں، اس پر ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج وہ موجود نہیں ہے، نہ ہی اس سائز کے انسان موجود ہیں اور نہ ہی اس سائز کے جانور موجود ہو سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز، جانور ہو یا انسان، چھوٹے ہوتے گئے، اور آج جو کچھ بھی حقیقت ہے وہ ہے۔ لیکن آپ سے میری درخواست یہی ہے کہ تھنک آؤٹ آف دا باکس۔ ہر چیز کو دیکھنے کے لیے، سوچنے کے لیے اس وقت میں جانا پڑتا ہے، اس زمانے میں جانا پڑتا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور اگر ایسا ہے تو آپ کا ساتھ چاہیے، سبسکرائب چاہیے، لائک چاہیے۔ اللہ حافظ۔